الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون. صدق اللہ العظیم. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب تعالی نے بہت سی ہدایات ارشاد فرمائی ہے جو انسانی زندگی کے لیے سنہری اور انمول موتی ہیں. سب سے پہلے ان آیات کریمہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کوئی انسان کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، یعنی نہ مرد دوسرے مرد سے تمسخر کرے اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں سے تمسخر کرے، یعنی اس طور پر کسی کی برائی بیان کرنا کہ دوسرے جب سنیں تو ان کو ہنسی آئے. اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ شاید وہ ان سے بہتر ہو جن کی برائی بیان کی جا رہی ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی ذات پر بھی عیب نہ لگاؤ. ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو بلکہ اچھے القاب اور اچھے نام کے ساتھ پکارنا چاہیے. کسی کو لنگڑا کہنا، کسی کو اندھا کہنا، کسی کو کالا کہنا، کسی کو کالی کہنا، اس طرح کے الفاظ کہنا ایک انسان کے لیے اور ایک بندہ رحمان کے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ جس انسان کا ہم نام چھانٹ رہے ہیں اس کو برے القاب سے پکار رہے ہیں تو سمجھنا چاہیے وہ انسان آپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ رب تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. رب تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، رب تعالیٰ نے لفظ انسان مطلق بولا ہے اور ارشاد فرما دیا ہے ہم نے ہر انسان اچھے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے. لہذا اب کسی کے لیے بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی کو برے لقب سے پکارے. اگر کسی کو برے لقب سے پکارتا ہے تو گویا کہ وہ اس انسان میں کمی نہیں نکال رہا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز میں کمی نکال رہا ہے. لہذا کسی انسان کی بنائی ہوئی چیز میں اگر کمی نکال دی جائے تو اس کے ماتھے پر شکن آ جاتی ہے. تو جب رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے بندوں میں کمی نکالی جائے تو پھر رب تعالیٰ کو ناراضگی کیوں نہیں ہوتی ہوگی. اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. تو پہلی بات کسی کا عیب اس طور پر بیان کرنا کہ دوسرے ہنس پڑے، اس سے بھی بچنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بھی بچنا ہے کہ ہم کسی کو برے القاب سے اور برے نام کے ساتھ پکاریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد فسق برا نام ہے. رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہیں کرے گا تو یہی لوگ ظالم ہیں. اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچا کرو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، اور تجسس مت کیا کرو. تجسس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کسی کے عیب نکال کر لانا. کسی انسان کے اندر کوئی برائی تھی، لوگ اس کو بھول بیٹھے
لیکن یہ انسان بہت بہت زمانے کی برائی اور بہت بہت پوشیدہ عیب کو نکال کر لا رہا ہے کہ فلاں عورت اس طرح کی ہے، فلاں مرد اس طرح کا ہے۔ فرما دیا گیا تمہیں تجسس کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ حقیقت بات یہی ہے کہ انسان اپنی کمیوں کو جب دیکھتا ہے تو اس کو اپنے سے زیادہ برا کوئی نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان برائیوں کا پتلا ہے۔ تو رب تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب کو مت ڈھونڈو، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ غیبت کا مطلب یہی ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا۔ غیبت کو شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا اور فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اس بات کو کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، ارشاد فرمایا یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے۔ تو اگر کسی کی برائی بیان کی جا رہی ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد فرمایا، اے انسانو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے ہیں، اس لیے نہیں بنائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے پر گھمنڈ کرو، تفاخر کرو، بلکہ اس لیے بنائے ہیں ایک دوسرے کے قبیلے اور خاندان تاکہ پہچان ہو سکے۔ اور ارشاد فرمایا، سن لو اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل اکرام کون شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے۔ فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور محبوب اور قابل اکرام وہ شخص، وہ مرد اور عورت ہے، اتقاکم، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ ارشاد فرمایا، ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا ہے، باخبر ہے۔ ان آیات میں کتنی پیاری پیاری تاکیدات اور پیاری پیاری ہدایات ہم سب کو دی گئی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان ہدایات پر ہم عمل کریں اور اپنی زندگی میں لانے کی ان کو کوشش کریں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کا عیب تلاش نہ کریں، کسی کی برائی تلاش نہ کریں، بلکہ یہ چاہیں کہ کل قیامت کے دن اگر رب تعالی ہماری برائی تلاش نہ کرے اور ہمیں لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہ کرے، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان بھی انسانوں کو ذلیل اور رسوا نہ کرے، اور چاہیے کہ کسی کو برے القاب سے اور برے نام کے ساتھ نہ پکارے، اور یہ چاہیے کہ اپنی برادری پر، اپنے خاندان پر فخر نہ کرے، بلکہ فخر کہنے کی چیز یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ میں کتنی گناہوں سے بچتی ہوں، کتنے نیک اعمال کرتی ہوں۔ اسی کے مطابق رب تعالیٰ کے یہاں بندوں کا اور بندیوں کا مقام ہوا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اولیاؤہ الا المتقون، رب تعالیٰ کے دوست کون ہے؟ کیا رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے دوست وہ ہیں جو گناہوں سے بچنے والے ہیں۔ گناہوں سے بچنا انسان کی زندگی میں چین اور سکون پیدا کرتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر ڈر کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں، اور اس کے لیے تنگیوں سے اور مصائب سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ڈپریشن سے نکلنے کا سامان پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کا ارادہ کریں اور پختہ عزم کریں کہ گناہوں کو چھوڑیں گے، رب تعالیٰ کو ناراض نہیں کریں گے۔ کسی کو برے لقب سے پکارنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی پر بہتان باندھنا، خواہ مخواہ کسی کے عیب کو
کر کر کے لے آنا، یہ وہ سب چیزیں ہیں جس نے آج کل ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیا ہے، خاندانوں میں تفریق پیدا کر دی ہے، خاندانوں میں فساد برپا کر دیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام تر برائیوں سے اور تمام تر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اور فکر اس بات کی رہے کہ جو ایمان ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، ہم اس ایمان کو بچا کر رب تعالیٰ کے یہاں کیسے لے جائیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، بیوی ہے فرعون کی، جو اپنے زمانے کا بہت بڑا ظالم تھا، اور جس نے یہ کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ دیکھیے، اندازہ لگائیے، بیوی کس کی ہے؟ فرعون کی بیوی ہے۔ اگر یہ چاہتی اور محل میں اچھے انداز سے رہ سکتی تھی، اس کو سارے سامان مہیا ہو رہے تھے، لیکن وہ ایمان لے کر آ گئی تھی اللہ پر، موسیٰ کے رب پر، تو فرعون نے اس قدر ظلم و ستم ڈھایا ہے، اس قدر ظلم و ستم ڈھایا ہے کہ اس کی مثال بیان نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جب مظالم ڈھاتا گیا تو فرعون کی بیوی نے رب تعالیٰ کے دربار میں اپنی گہار لگائی اور ارشاد فرمایا، یوں دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، میں آپ کا قریبی بننا چاہتی ہوں، آپ کے یہاں آنا چاہتی ہوں، اور جنت میں میرا گھر بھی بنا دیجئے، ونجنی من فرعون، اے رب کریم آقا مجھے فرعون سے نجات دے دیجئے۔ آپ کو کیا معلوم، ہم بڑے چین اور سکون کے ساتھ رات کو سوتے ہیں، وقت پر ہمیں کھانا مل جاتا ہے، اور ابھی کے تازے واقعات ہیں جو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ مسلمانوں کے وہ بھی بھائی ہیں جو گھاس کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں، فلسطینی مسلمان بھائی گھاس کھانے پر مجبور ہو رہے ہیں، پانی ان کا بند کر دیا گیا، ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود وہ اپنے ایمان پر کتنے مضبوط ہیں، اس کی مثال اس زمانے میں بہت کم ملتی ہے۔ ایک فلسطینی ماں اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتی ہے اور یہ دیکھنا چاہتی ہے جو ایمان کا بیج میں نے اپنے بیٹے کے سینے میں بویا ہے، دیکھنا یہ چاہتی ہوں وہ ایمان کا بیج کتنا ابھرا ہے، کتنی اس نے شکل اختیار کی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے سوال کرتی ہے، اور سوال یہ کرتی ہے کہ بیٹا، ہمارے اوپر مظالم اور ظلم ڈھا دیے گئے، ہر طریقے سے ہمیں پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ہمارے گھروں کو زمین بوس کر دیا گیا، تمام تر مظالم ہم پر ڈھا دیے گئے ہیں، تو یہ مسلمان حکمران اور مسلمان بادشاہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ یہ مسلمان بادشاہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو پتہ ہے اس بچے نے کیا جواب دیا؟ اس بچے نے اپنی اماں کو یہ جواب دیا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمیں کسی کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف اور صرف اللہ کا سہارا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ ہمارا بہترین کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ یہ حالات تو آئے ہیں، ایک دن ختم بھی ہو جائیں گے، فقیری آئی ہے ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، غربت آئی ہے ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، بیماری آئی ہے ایک دن ختم بھی ہو جائے گی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایمان والی موت نہیں آئی، کلمے والی موت نہیں آئی اور بے ڈھنگی موت ہم یوں ہی مر کر چلے گئے، تو رب تعالیٰ کے دربار میں ہماری پیشی کیسے ہوگی؟ اس رب تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے جس نے ہمیں کان دیے، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں زبان دیا، کھانے کے لیے طرح طرح کی نعمتیں دی، ہم اس کی بندی، اس کے بندے تھے، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہم وہی بولتے جو رب تعالیٰ نے ہمیں بولنے کے لیے ارشاد فرمایا ہے، وہی سنتے، کانوں کے لیے اتنا ہی استعمال کرتے جتنا استعمال رب تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے، ہم ہاتھوں کا اتنا ہی استعمال کرتے جتنی اجازت رب تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ناشکری پر تل جاتے ہیں، اس رب تعالیٰ کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں جس نے آسمان بنایا ہے، جس نے زمین بنائی ہے، جس نے حضرت انسان کو بنایا ہے۔
1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام علیہم السلام کو رب تعالیٰ نے خود بنایا ہے، جنت کو بنایا ہے، جہنم کو بنایا ہے، بغیر ستون کے آسمان کو کھڑا کر دیا ہے۔ کبھی ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر قدردانی نہیں کرتے۔ ہونا ہی چاہیے تھا کہ ہم رات کو بیٹھ کر مراقبہ کرتے اور یہ سوچتے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کتنی اچھی اچھی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گھر عطا فرما رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے تمام تر نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اور سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان والوں کے یہاں پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچا کریں، اور اگر بندے سے گناہ ہو جائے، کسی بندی سے گناہ ہو جائے، تو ہم یہ سوچیں کہ ہم پشیمان اور شرمندہ کیوں نہیں ہوتے۔ ایک دن ہمیں رب تعالیٰ کی یہاں بھی جانا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے کبھی ہم نہیں سوچتے کہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ وہ چوریاں آنکھوں کی بھی جانتا ہے، دلوں کے اندر جو راز آ رہے ہیں، جو بھید آ رہے ہیں، ان تمام تر بھیدوں کو رب تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور رب تعالیٰ نے کرامن کاتبین ہمارے اوپر سوار کر رکھے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہیں وہ ان تمام تر چیزوں کو لکھتے جا رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کا ہمیں یقین نہیں، اعتماد نہیں۔ ہم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، دنیا کی فکر میں اتنے مگن ہے کہ ہم نے اپنے دین کو گویا کہ چھوڑ دیا ہے۔ نمازوں کو ہم نے چھوڑا ہے، قرآن کی تلاوت کو ہم نے چھوڑا ہے، ذکر و اذکار کو ہم نے چھوڑا ہے، روزے کی پابندی ہمارے معاشرے سے نکل گئی ہے، تمام تر نیکی ہم سے نکلی جا رہی ہے۔ وہ عورتیں جو اٹھ کر رویا کرتی تھی، گڑ گڑا کر رب تعالیٰ کے یہاں ایسے بلبلا کر رویا کرتی تھی کہ ان کے رونے کو دیکھ کر آسمان بھی رو پڑے۔ وہ عورتیں جو ایسے رویا کرتی تھی کہ ان کے رونے کو دیکھ کر فرشتوں کو ان عورتوں پر ترس آ جائے، اور رب تعالیٰ کے یہاں وہ اس عورت کی سفارش لگائے، اے رب ہمیں بھی اس پر ترس آ گیا ہے۔ لیکن آج سب کچھ ہو رہا ہے، گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے بیٹے گناہ کر رہے ہیں، بڑے موبائل کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے، بڑے موبائل میں غلط چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، ماں کے سامنے بیٹا بد تہذیب پر تلا ہوا ہے، ماں کی نافرمانی کر رہا ہے، نمازوں کو چھوڑ رہا ہے اور برے کاموں میں لتھڑا ہوا ہے، لیکن ماں کو اس کی فکر نہیں ہے۔ ہاں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں بہت سمجھاتی ہے لیکن بیٹا مانتا نہیں ہے، بیٹی مانتی نہیں ہے، تو پھر کیا اس بات پر اپنے آپ کو باور نہیں کرایا جا سکتا؟ اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ اس بندے نے جو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے، میری بات کو نہیں مانا، چلو اب میں رب تعالیٰ کے یہاں اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرتی ہوں۔ اتنا روئے اپنے بیٹے کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، اے رب میں نے بہت منایا ہے، اپنے بچوں کو سدھارنے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رب تعالیٰ دل آپ کے قبضہ قدرت میں ہے، میرے بیٹے کو نیک بنا دیجئے، میرے بیٹے کو نمازی بنا دیجئے، میرے بیٹے کو بھی قرآن کریم پڑھنے والا بنا دیجئے، میرے بیٹے کو گندی حرکتیں چھوڑنے والا بنا دیجئے۔ ایک مرتبہ رو کر تو دیکھیے، اور بار بار رو کر دیکھیے۔ وہ رب تعالیٰ ہے جو ارشاد فرماتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے نبی میرے ان بندوں کو اور میری ان بندیوں کو کہہ دیجئے جنہوں نے بہت زیادہ اپنے اوپر گناہ کر لیا ہے، اتنا گناہ کیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں اب رب تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہتی ہیں، لیکن شرم آ رہی ہے کہ کس منہ سے رب تعالیٰ کے یہاں جائے۔ کیا وہ ہمیں معاف کر دے گا؟ رات اور دن ہم نے گناہ کیے ہیں، رات کی تنہائی میں گناہ ہوئے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ ہوئے ہیں، زبان کا غلط استعمال ہوا ہے، آنکھوں کا غلط استعمال ہوا ہے، کانوں کا غلط استعمال ہوا ہے، غیبت بھی بہت کی ہے، پیٹھ پیچھے برائیاں بھی بہت ہوئی ہے، برے نام سے بہت پکارا گیا ہے، یہ تمام تر گناہ ہم سے ہوئے ہیں۔ کیا ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا؟
رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا، میری طرف سے میرے ان بندوں کو پیغام سنا دیجئے جو معاف ہونا چاہتے ہیں۔ فرما دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم گناہ کی واقعتاً توبہ کہنے کے لیے آ گئے ہو تو آؤ، میرا دربار تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ ایسا رب ہمیں ملا ہے، لیکن افسوس یہ ہے آج ہم اس رب کے سامنے روتے کیوں نہیں ہے؟ آج ہم اس رب کے سامنے بل بلا کر روتے کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم اپنی نمازوں کی طرف دیکھیں، ہماری نمازیں نہیں ہے، ہماری نمازیں سنتوں کے خلاف پڑھی جا رہی ہے، ہمارے سجدے اطمینان سے ادا نہیں ہو رہے ہیں، رکوع اطمینان سے ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو درست کریں۔ یہ نماز جب درست ہوتی ہے اور سنت کے مطابق ہوا کرتی ہے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو برائیوں سے روکا کرتی ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو فجر کی نمازیں ہماری مائیں اور ہماری بہنیں بھی چھوڑ رہی ہے، نوجوان طبقہ بھی چھوڑ رہا ہے، اور ہمارے بھائی بھی چھوڑ رہے ہیں، نوجوان طبقہ بھی چھوڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت نماز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ لیکن افسوس یہ کہ نماز جو آنکھوں کی ٹھنڈک تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم نے اس نماز کو چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ وہ کافر ہو گیا، کفر جیسا عمل اس نے کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ آج ہمارے خاندان کو آگ لگی جا رہی ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے تیار ہے، ہر آدمی چاہتا یہ ہے کہ میری بات کو مانا جائے، میری بات میں دم ہے۔ ارے انسان خود سوچئے، تجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، مٹی کے اندر تکبر نہیں ہے۔ انسان کو تکبر کہنا یہ مناسب نہیں ہے، انسان کو چاہیے وہ تواضع اختیار کرے۔ ارشاد فرمایا کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کہہ لیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، کوئی بات نہیں، ہم اللہ کے لیے جھک جاتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا کیا، میں خدا اس کو بڑا کر کے رہوں گا، اس کو لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دوں گا۔ آج کل ہمارے معاشرے کو یہ آگ لگی جا رہی ہے، ذرا ذرا سی بات پر غصہ کیا جاتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر نخرے دکھائے جاتے ہیں۔ یہ دیکھو کبھی شوہر ناراض ہے، یہ دیکھو کبھی بیوی ناراض ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، میں بھی کبھی غصہ ہو سکتا ہوں، آپ بھی ناراض ہو سکتی ہے۔ اے میری بیوی، اگر تم یہ دیکھو کہ میں غصے سے ہوں تو ذرا تحمل اور برداشت کرنا، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرنا، اس لیے کہ غصے کو غصے سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے۔ اس آدمی کو غصہ آیا، مثال کے طور پر شوہر کو غصہ آیا، اب بیوی کو چاہیے ذرا نرمی اختیار کرے، اس لیے کہ غصہ ایک آگ ہے، آگ اگر غصہ کیا جائے گا تو یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آگ کے اوپر تیل کو چھڑک دینا۔ ہمارے معاشرے کو آگ اسی لیے لگ رہی ہے کہ وہ غصہ کر رہا ہے تو ادھر سے بھی غصہ کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ تھوڑی دیر کا ہوا کرتا ہے، بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے، میں نے اپنی بیوی کو کیا کچھ کہا ہے، میں نے اس کو کیا کچھ کہا ہے، لیکن یہ سہ گئی، اس نے معافی کا رویہ اختیار کیا اور مسکراہٹ کے ساتھ تمام تر چیزوں کو جھیل گئی۔ آپ خود دیکھو گی تھوڑی ہی دیر میں وہ گویا کہ آپ کا خادم بنا ہوا نظر آئے گا۔
لہذا یہ چاہیے ایک دوسرے کے موڈ کو پہچاننے کی کوشش کریں، ایک دوسرا کس موڈ میں ہے اسی کے مطابق اپنا رویہ اختیار کرے۔ اگر غصے میں ہے تو یاد رکھیے کبھی بھی غصہ غصے سے نہیں بجھایا جا سکتا ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہم اپنے گھر کو بنانے کی فکر کریں، اپنے گھر کو جنت کا باغ بنانے کی فکر کریں۔ جنت کا باغ کون سا گھر ہوا کرتا ہے؟ جنت کا باغ وہ گھر ہوا کرتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ جنت کا باغ وہ گھر ہوا کرتا ہے جس میں میاں بیوی اللہ تعالی کی فرمانبرداری اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ وہ تو واقعہ مشہور ہی ہے کہ شوہر بہت ہی کالے کلوٹے اور ان کی بیوی بہت حسین، لیکن بات یہ تھی وہ سہ رہی تھی، جھیل رہی تھی۔ ایک مرتبہ بیوی نے یہ کہا کہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بیوی عطا کی ہے اور میں صبر کرتی ہوں، جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کہنے والوں کو بھی جنت میں پہنچائے گا اور شکر کہنے والوں کو بھی جنت میں پہنچائے گا۔ کبھی بھی شکوہ اور شکایت زبان پر نہیں لانی چاہیے کہ مجھے کمی ہو رہی ہے اس چیز کی، مجھے کپڑوں کی کمی ہو رہی ہے، مجھے نعمتوں کی کمی ہو رہی ہے، مجھے فلاں چیز کی کمی ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے جس انسان سے آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی کمیوں کو پوری کر دے اور آپ کی ہر خواہش کو پوری کر دے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا شوہر ہے، آپ کا خدا نہیں ہے۔ آپ کا خدا ہی آپ کی تمام تر ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا مل کر بھی اگر کسی کی خواہش کو، کسی کی تمناؤں کو، کسی کی آرزوؤں کو پورا کرنا چاہے نہیں کر سکتا ہے، رب تعالیٰ ہی پوری کر سکتا ہے۔ تو کیوں نہ کر اور ساری کی ساری حاجتیں اس کے سامنے نہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجات کو رکھی جائے۔ ہر حاجات اپنے شوہر سے مانگنے کی نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ بہت ساری ضروریات وہ ہوا کرتی ہے جو اپنے رب سے اس لیے مانگی جایا کرتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دیکھ رہی ہے۔ بیچارے کی آمدنی اتنی نہیں ہے، اگر ساری کی ساری ضرورتیں میری پوری کی جائے تو تمام کی تمام اس کی سیلری اور تمام کی تمام اس کی آنے والی آمدنی میرے اوپر خرچ ہو جائے گی۔ تو صابرہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی کمائی کو دیکھتے ہوئے اپنی ڈیمانڈ رکھتی ہے اور اپنی ضروریات کو سامنے رکھا کرتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے، بندہ مومن کو چاہیے اور مومنہ کو چاہیے کہ وہ صبر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا ساتھی ہوا کرتا ہے۔ تو آج ہمارا معاشرہ اسی لیے بیکار ہوا جا رہا ہے کہ جنت کا باغ گھر نہیں ہے۔ اللہ وہ گھر جہاں پر ذکر اللہ اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ڈنکے بجا کرتے تھے، آج وہ گھر کہاں چلے گئے ہیں۔ چاہیے یہ کہ ہم اپنے معاشرے کو خود بنانے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑی ضرورت اس وقت یہ ہے کہ اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی خدا کے لیے فکر کریں، اپنے ایمان پر محنت کریں اور بہت زیادہ محنت کریں، اپنے آپ کو ذکر و اذکار کا پابند بنائیں۔ ایک دیہاتی صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یوں ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو کوئی مختصر نصیحت فرما دیجئے، اس لیے کہ اتنی ساری باتیں میں کیسے یاد رکھ پاؤں گا، زیادہ باتیں میرے یاد نہیں رہ سکتی۔ اے اللہ کے نبی، مجھے تو کوئی مختصر سی نصیحت بتلا دیجئے جو میں پلے باندھ لوں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کیا کریں، دوسروں کی غیبت نہیں، جھوٹ بولنا نہیں، کسی کی برائیاں تلاش کرنا نہیں، اور دوسرے گناہوں میں اپنے آپ کو مشغول کرنا نہیں، اور موبائل کا بیجا استعمال نہیں، بلکہ ہمیں چاہیے جن ہاتھوں سے ہم موبائل اٹھاتے ہیں، جن ہاتھوں سے ہم سے کبھی گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ہم تو ہاتھوں میں قرآن کریم کو بھی اٹھایا کریں۔
ان ہاتھوں میں مصلے کو بھی اٹھایا کریں، ان ہاتھوں میں تسبیح کو بھی اٹھایا کریں، ان ہاتھوں پر اللہ کی رٹے بھی لگایا کریں، سبحان اللہ بھی پڑھا کریں، تسبیح فاطمہ بھی پڑھا کریں، اور خواہ کسی کے اوپر برا گمان کرنا چھوڑ دیں۔ آج کل ایک وبا ہمارے معاشرے میں یہ چل گئی ہے کہ میں بیمار اس لیے ہوں کہ مجھ پر کسی نے جادو کرا دیا ہے، کسی نے تعویذ گنڈے گھول کر پلا دیے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اس نے یہ کر دیا ہے، طرح طرح کے الزامات لگا کر معاشرے کو تباہ اور برباد کر دیا گیا اور ایک دوسرے سے کاٹ دیا گیا۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں وہ طاقت ہے، نہ تعویذ میں طاقت ہے، نہ گنڈوں میں طاقت ہے، اور نہ کسی پیر کے اندر طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے پاس ہے۔ ہمیں چاہیے اگر ہمارے اوپر اثر ہے تو کسی اور پر اپنی نگاہ نہ ڈال کر رب تعالیٰ سے فرمائش کیجیے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کیجیے، تمام کے تمام جادو ختم ہو جائیں گے۔ چاروں قل پڑھنے کا اہتمام کیجیے، تمام کے تمام اثرات ختم ہو جائیں گے۔ غصے کی اگر زیادہ عادت ہے تو ارشاد فرمایا گیا کہ بیٹھ جائیے، پانی پی لیجئے، پانی پلا دیجئے، اس طریقے پر غصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے ایک مجرب وظیفہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ غصے کا علاج یہ ہے کہ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرے اور کھانے پر دم کر دیا کرے۔ کسی وجہ سے اگر شوہر کو زیادہ غصہ آتا ہے تو اس کے کھانے پر 21 مرتبہ نہیں تو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے پانی پر، اس کے کھانے پر دم کر دیا کرے، تو اللہ تعالیٰ کی 2 صفتیں ہیں، رحمان اور رحیم، ان کی برکت سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم نے کلام اللہ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے کلام اللہ کی سورہ بقرہ کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں جادو اور وہاں شیاطین اور خبیث چیزیں نہیں رہا کرتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے آج ہم نے قرآن کریم پر سہارا لگانا بند کر دیا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ہم بدلتے اسی بندے اور اسی بندی کو ہیں جو اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور شاعر بھی اس کو کہہ رہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو فکر خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ لہذا ہمیں خود فکر کرنی ہے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھ رہی، اس سلسلے میں غور و فکر خود کرنی پڑے گی اور اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی۔ ہمت جب انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آیا کرتی ہے۔ میں ذکر و اذکار کی پابندی کیوں نہیں کر رہی، اس کے سلسلے میں ہمت کرنی پڑے گی۔ مجھ سے فلاں گناہ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر زبان کا گناہ ہو رہا ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، چغلی ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں سوچے کہ زبان کا یہ گناہ مجھ سے کیسے چھوٹے۔ تو نہ چھوٹے مجھ سے یا رب، تیرا چھوٹنا ہے غضب، تو جو راضی ہوں میں راضی، چاہے زمانہ چھوڑ دے۔ زمانے کی طرف کوئی نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف اپنے رب کی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ وہ رب تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، رب تعالیٰ کے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ ہمارے تمام اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ خود تصور کیجئے اگر کوئی انسان کسی انسان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، بہتان باندھ رہا ہے، کسی کی برائی بیان کر رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنائی جا رہی ہو مخفی طور پر، اس آدمی کو عدالت میں پیش کر دیا جائے اور وہ یہ کہہ بیٹھے ہم نے کسی کی برائی نہیں کی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا، ہم نے کسی پر الزام تراشی نہیں کی، ہم تو بہت ہی نیک انسان ہے،
اس کے سامنے وہ ویڈیو چالو کر دی جائے تو وہ بھرے مجمع میں اور بھری عدالت میں ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ یاد رکھیے یہ فرشتے کرامن کاتبین اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر مسلط کر رکھے ہیں، یہ ہمارے اعمال کو ایسے ہی لے رہے ہیں گویا کہ ہمارے پورے اعمال کی ویڈیو بن رہی ہے۔ کل قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو، اپنے رجسٹر کو، اپنی زندگی کے اعمال کو خود ہی دیکھ لیجئے اے انسان کہ تو دنیا میں کیا کر کے آیا ہے، کیا کچھ کھو کر آیا ہے اور کیا کما کر آیا ہے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہم دنیا میں آئے ہیں، اور پھر جب جانے کا نمبر آئے گا اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جائیں گے، آئے بھی اسی کی مرضی سے، جائیں گے بھی اسی کی مرضی سے۔ لہذا عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رات اور دن اسی کی مرضی کے مطابق گزاریں اور اپنے آپ کو سونپ دے اللہ تعالیٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ایک حکم پر مر مٹے۔ میں اپنی تمام باتوں کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو زبان کے، آنکھ کے، کانوں کے گناہوں سے بچانا ہے۔ غیبت کسی کی نہیں کہنی ہے، برے لقب سے کسی کو نہیں پکارنا ہے، نرم رویہ اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ غصے سے خاندان چلا نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایک کو غصہ آ رہا ہے تو دوسرا یہ کوشش کرے کہ اس کا غصہ یہ بجھ جائے، یہ ختم ہو جائے، اور یاد رہے اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنائے، یا شکر کرے، یہ صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمت سے نوازا ہے، اس پر شکر کرے، اور کسی وجہ سے مصیبت کا یا بیماری کا شکار ہو گیا تو صبر کرے، اور یہ چاہیے کہ مراقبہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کما رہی ہوں، میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کر رہی ہوں، کتنا ناراض کر رہی ہوں۔ ناراضگی سامنے آئے تو رب تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی جائے، اے رب مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت گناہ ہو رہے ہیں۔ کسی وجہ سے خاندان والے، بیوی بچے بات نہیں مان رہے ہیں تو رب تعالیٰ کے یہاں اپنی فریاد سنائے، اے رب آپ کے قبضہ قدرت میں ان سب کے دل ہے، اے رب تعالیٰ ان کو صالح بنا دیجئے، ان کو نیک بنا دیجئے۔ اور مختصر سی نصیحت یہ ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ ابھی مؤذن صاحب اذان دے گے، ہماری بات بھی ختم ہو رہی ہے۔ اذان کی وجہ سے ایک حدیث پاک یاد آ گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جواب دینے والا بھی یہی الفاظ کہے۔ جب مؤذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواب دینے والا بھی یہی الفاظ دہرائے۔ ارشاد فرمایا جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو جواب دینے والا بھی یہی الفاظ اشہد ان محمد رسول اللہ یہی الفاظ کہے۔ گویا کہ مؤذن کی نقل اتارے، مؤذن جو لفظ کہہ رہا ہے وہی لفظ یہ جواب دینے والا بھی کہے۔ اور ارشاد فرمایا جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ تو جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھے۔ پھر مؤذن کہے حی علی الفلاح تو جواب دینے والا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے۔ پھر مؤذن کہے اللہ اکبر، جواب دینے والا بھی اللہ اکبر کہے۔ مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو جواب دینے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے۔ خلاصہ یہ کہ مؤذن جو کہہ رہا ہے وہی جواب دینے والا بھی کہے، سوائے اس کے کہ حی علی الصلاۃ کہتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ تو ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دینے والا جنت میں جائے گا۔ کتنا آسان عمل ہے، لیکن دیکھا جاتا ہے ادھر مؤذن اللہ کا منادی پکار کر ان تکبیر کے کلمات کو، اللہ کی بڑائی کو، شہادت کو اور اللہ کے بارے میں گواہی کو دے رہا ہوتا ہے، ہم اپنی باتوں میں اپنے کام کاج میں مشغول رہتے ہیں۔ لہذا آج سے تہیہ کیجئے کہ مؤذن جب پکارے گا تو ہم
اس کے ایک ایک بول کا، ایک ایک کلمے کا اسی طریقے پر جواب دے گے، اتنی بڑی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے اپنی زندگی کو اللہ کی یاد میں بسر کرنے کی کوشش کریں، اور یاد رکھیں کہ کچھ دنوں سہلے مشقت دین کی، کچھ دنوں سہلے مشقت دین کی، پھر تو بس آرام ہی آرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے رب کریم آقا، ہم بہت ہی گنہگار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں۔ اللہ، آج تک جو زبان کے گناہ ہوئے ہیں، اے اللہ جو غیبتیں ہوئی ہے، اے اللہ جو کسی کو برے القاب سے پکارا ہے، رب کریم آقا ہم پناہ مانگتے ہیں، ہمیں پناہ نصیب فرما دیجئے، اپنی پناہ نصیب فرما دیجئے، معاف کر دیجئے مولا، معاف کر دیجئے مولا۔ آپ معاف کرنے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اے رب کریم آقا ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہم سب کے گھر کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھر کو جنت کا باغ بنا دیجئے، سکھ چین کی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ نے خود کہا ہے سکھ چین کی زندگی اللہ کی یاد میں ہے، مولا اپنی یاد نصیب فرما۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم آپ کا ذکر کریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ اللہ 5 وقتہ نمازوں کا ہمیں بھی عادی بنا دیجئے، ہماری نسلوں کو بھی عادی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو کلمہ اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم آقا اے اللہ جس کی جائز تمنائیں ہیں پوری فرما دیجئے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو بیمار ہے ان کو تندرستی سے نواز دیجئے۔ اے رب کریم آقا ہم نے جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے بن مانگے عطا فرما، اپنی شان شان عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔